بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف تحجی کے عمل کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کار۔ اسٹیپ نمبر 1، جس دن جو حرف پڑھنا ہو اس سے ایک دن پہلے یہ نیت کر لی جائے کہ انشاءاللہ کل میں فلاں حرف کی زکوٰۃ ادا کروں گا۔ مثلا یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ کل میں حرف الف پڑھوں گا یا اس کی زکوٰۃ ادا کروں گا۔ اسی طرح ہر روز ایک ایک حرف کی زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کرنا ہے۔ سارے حرف کی نیت ایک ساتھ نہ کریں۔ اسٹیپ نمبر 2، بعد مغرب کھڑے ہو کر داہنے ہاتھ کو سینے پر رکھ کر رجال الغیب کو سلام کرنا ہے۔ ناظرین، اب رجال الغیب کو سلام کرنے کے لیے ہمیں ان کی سمت کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو سمت کو پتہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام ہوگا، اس ڈائیگرام کو دیکھیے، اس پہ تاریخ لکھی ہوگی، بہت سارے نمبرز لکھے ہیں، تو وہ اسلامی تاریخ ہے۔ جس دن جو تاریخ ہو اس تاریخ کو اس میں سرچ کرنے کا کہ کہاں پر نمبر ہے، جس طرف نمبر ملے ہمیں رجال الغیب کا سمت اسی طرف پتہ چلے گا۔ مثال کے طور پر 2 رمضان کو رجال الغیب کا سمت ساؤتھ ویسٹ میں ہے، تو ہمیں اس طرف اپنا چہرہ کر کے رجال الغیب کو سلام عرض کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا رجال الغیب، السلام علیکم یا ایہا الارواح المقدسۃ، عیننی بقوۃ ذرونی بنظرتی اجبنی بدعوتی یا نقبا یا نجبا یا رقبا یا بدلا یا اوتاد الارض اوتاد اربعۃ یا امامان یا قطب یا فرد امنائی اغثنی بغوثۃ ذرونی بنظرة ورحموني وحصلوا مرادي ومقصودي وقوموا على قضاء حاجتي عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسلمكم الله تعالى في الدنيا والآخرة اللهم صل على الخضر۔ یہ 2 عمل ہمیں نیت ایک دن پہلے کرنا ہے اور سلام بعد مغرب پڑھنا ہے۔ اب جو عمل پڑھنے کا وقت ہے اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب ہم عمل پڑھنے کے لیے وقت پر بیٹھیں گے تو بیٹھنے سے پہلے ہمیں کھڑے ہو کر رجال الغیب کو سلام کرنا ہے، یعنی جس طرح ہم نے مغرب میں جو عمل کیا تھا اسی عمل کو ہم یہاں دہرائیں گے۔ رجال الغیب کو سلام کرنے کے بعد ہم اپوزٹ ڈائریکشن میں، یعنی جس طرف ہمارا چہرہ تھا اب اس طرف ہمارا پیٹھ ہو جائے گا، اس طرف پیٹھ کر کے ہمیں اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ مثال کے طور پر اگر رجال الغیب مغرب کی سمت میں ہے تو ہمیں مشرق کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ہے۔ سٹیپ نمبر 4، دن کے موکلات کو سلام کرنا ہے۔ مثلا اگر ہم سنیچر کے دن یعنی ہفتہ کے دن اگر حرف الف کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو اس کو کچھ یوں پڑھیں گے: اقسمت علیکم یا عزرائیل یا کسفیائیل ابو نوح میمون سیاف الصحابی۔ الف حرف کی روحانیت و برکات کا مجھ پر فیض ہو بحق اسماء الہی العجل الساعت الوحا۔ سٹیپ نمبر 5، صاحب اجازت یعنی حضرت صوفی کوثر علی اشرفی صاحب سے لے کر سلسلے کے تمام بزرگوں کو ایصال کرنا ہے، یعنی فاتحہ کرنا ہے۔ سٹیپ نمبر 6، صاحب اجازت یعنی حضرت صوفی کوثر علی اشرفی صاحب کا مضبوطی کے ساتھ تصور جما لینا ہے، یعنی جس طرح ہم تصور شیخ کا عمل کرتے ہیں وہ عمل ہمیں یہاں کرنا ہے۔ سٹیپ نمبر 7، حصار کی دعا پڑھ کر شہادت کی انگلی پر دم کرے، پھر اسی انگلی کو زمین پہ رکھ کر اپنے چاروں طرف دائرے کی صورت میں گھمانا ہے۔ اس میں یہ احتیاط کرنا ہے کہ دائرہ مکمل ہونے کے بعد ہی زمین سے انگلی کو اٹھائیں۔ اس طرح اپنے اوپر حصار قائم کرنا ہے، اور دوران عمل اگر کوئی ضروری کام آتا ہے تو اسی انگلی سے جانے بھر کا دائرہ کھولے اور واپس آنے کے بعد دائرہ بند کر دینا ہے۔ حصار کی دعا یہ ہے: اعصمت باللہ علی العظیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم القائم الدائم لا تأخذه لا سنة ولا نوم
حاضر ناصر له ما في السماوات وما في الأرض نادر قدير على كل مخلوق من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كريم رحيم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا خلاف ولا كذاب جبار غفار ستار ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء الله الرحمن الرحيم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم حافظ حفيظ رقيب وكيل ناصر نصير یا اسرافیل۔ اسٹیپ نمبر 8، جس بھی حرف کو ہم پڑھ رہے ہیں اس حرف کا زکوٰۃ نکالنا، یعنی اس حرف کو کلمات کے ساتھ باموکل 4444 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ہم حرف الف کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو اسے ہم کچھ یوں پڑھیں گے: اجب یا اسرافیل بحق یا الف۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے سامنے حرف تحجی کے عمل کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کار بیان کیا گیا۔ ناظرین، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حضرت تک رسائی نہیں رکھتے یا دوری کی وجہ سے حاضری نہیں دے سکتے۔ ان کی سہولت کے لیے یہ ویڈیو شیئر کی گئی ہے تاکہ وہ بھی اس عمل کی برکت سے محروم نہ رہیں۔ اس عمل کی اجازت صرف انہی افراد کے لیے ہے جو واقعی حضرت تک پہنچنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ جو لوگ سیدھا رابطہ کر سکتے ہیں وہ پہلے حضرت سے اجازت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کو پوری توجہ، ادب اور پابندی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا کے لیے یہ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اگر آپ کو ہماری کوشش فائدے مند لگے تو چینل روحانی شفا خانہ کو سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔